أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے، مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اپنے بیان کا آغاز میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور میں استقبال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں مولانا محترم صدر جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش مولانا صفی احمد مدنی حفظہ اللہ کی خدمت میں دعا پیش کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی محنتوں اور آپ کے علم سے ہم سب کو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو مستفید فرماتا رہے۔ مولانا کو دیکھ کر ہمیں ہمت ہوتی ہے کہ مولانا ماشاءاللہ یہ عمر میں گاؤں گاؤں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے انسپریشن ہے اور یہ ہمارے لیے متاثر کرنے والی بات ہے، اور اکثر مولانا کو دیکھ کر ہمیں ہمت ہوتی ہے کام کرنے کی۔ اور اسی طریقے سے مقامی جمعیت اہل حدیث کے سارے ذمہ داران، صدر محترم اور اس اجتماع کے منعقد کرنے کے لیے جتنے بھی افراد نے محنت کی ہے، سامعین، سامعات، علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، میں آپ سب کے خدمت میں دعا پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرما لے اور میزان حسنات میں اس کو شمار فرما لے۔ عرب کے ایک عالم نے بہترین تشریح کی ہے کہ قیامت کے دن جبکہ لوگوں کو سائے کی سخت ضرورت ہوگی تو اس وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے سائے میں، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دھوپ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سائے کا انتظام کریں گے۔ اس میں سے ایک حدیث شریف کا جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے خاطر جمع ہوتے ہیں اور اللہ ہی کے خاطر جو لوگ جدا ہوتے ہیں۔ عرب کے ایک عالم نے اس حدیث سے شریف کی تشریح میں یہ کہا کہ اس سے مراد اجتماعات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے مراد آپ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اپنا ٹائم نکال کر، قربانی دے کر، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ قربانی پیش کی ہے اللہ کی محبت کی خاطر انشاءاللہ۔ تو آپ جو جمع ہوئے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی کے ڈر سے نہیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ اور جب آپ یہاں سے جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ یا تو آپ حقوق العباد ادا کرنے جائیں گے یا تو حقوق اللہ ادا کرنے جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی آدمی انشاءاللہ گناہ کرنے کے لیے تو نہیں جائے گا، بلکہ کسی اور نیکی کرنے کے لیے جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کی نماز ہو جانے کے بعد پھر زمین میں بکھر جاؤ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، حلال روزی تلاش کرو۔ یعنی جمع بھی ہو رہے ہیں تو اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا اس کے لیے، جدا بھی ہو رہے ہیں تو اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کے لیے۔ اگر یہ نیت ہے تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، مجھے 2 عنوان دیے گئے ہیں، جیسا کہ شیخ نے کہا کہ ایک نیام میں 2 تلواریں رکھنا ہے۔ تو عام طور پہ جملہ مشہور ہے کہ 2 گھوڑوں پر سوار نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی آپ کے سامنے 2 گھوڑے ہیں تو آپ گاڑی کے سامنے تو 2 گھوڑے لگا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ گاڑی پہ بیٹھ جائیے، گاڑی کے سامنے 2 گھوڑے لگائیے آپ، تو آپ ایک شاہی انداز میں، ایک بادشاہ کے انداز میں جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ گاڑی کے سامنے 2 گھوڑے لگائیں انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ بھی ساتھ دیجیے، ایسے وقت پر آپ لوگوں کے بھی ساتھ کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔
تو انشاءاللہ پہلا جو میں ٹاپک لوں گا انشاءاللہ جادو اور یوگا، اس پر ہم پہلے سنیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد دوسرا پہلو میرے ٹاپک کا، کیا قرآن اور صحیح حدیث کافی نہیں ہے دعوت کے کام کے لیے؟ انشاءاللہ اس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. تو 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ میں آدھا گھنٹہ اس ٹاپک پر اور آدھا گھنٹہ اس ٹاپک پر انشاءاللہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. تو آئیے سب سے پہلے جو ورڈ جادو ہے، جس کو عربی میں سحر کہا جاتا ہے یا انگلش میں میجک کہا جاتا ہے، جس کو ہم جادو ٹونا کے نام سے جانتے ہیں، کالا جادو، بلیک میجک. تو اس ٹاپک پر ہم کو جاننا آج کے دور میں، ہر دور میں ضروری اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اس سے پناہ مانگنا ہم کو نہیں سکھاتے، یا قرآن مجید میں اس ٹاپک پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اہمیت دے دیتے تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ کہا من شر النفاثات فی العقد، کہا کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے پناہ مانگے، کہ اللہ تعالیٰ جادو کے اثر سے اور جادو کے سیکھنے سے پناہ مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کے جاننے کی بڑی اہمیت ہے. اب اگر آپ ذرا فیل کا مطالعہ کریں گے دنیا میں، تو فی الوقت پوری انسانیت 3 کیٹیگری میں بٹی ہوئی ہے. پوری انسانیت 3 کیٹیگری میں بٹی ہوئی ہے. ایک طرف ہے جادوگر. جادوگر کیا کرتے ہیں؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو شرک کے خلاف مدد کرنے والا اس زمانے میں جو پرندہ مشہور ہے قرآن مجید میں جس کا ذکر آیا، ہدہد کا ذکر آیا. پرندہ ایک چھوٹا تھا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدہد کا ذکر کیسے کیا کہ ہدہد کو شرک اچھا نہیں لگتا تھا. یعنی شرک اتنا بدتر گناہ ہے پرندے کو بھی اچھا نہیں لگتا. یعنی جانوروں کو بھی سجدہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، جانور کو کبھی سجدہ کرتے آپ نے نہیں دیکھا، لیکن انسان کو سجدہ کر رہا ہے.